بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انبیاء کرام کی سرزمین شام اسلامی دنیا کا وہ اہم ملک ہے جس کا مقام حرمین شریفین کے بعد سب سے بلند ہے۔ یہ زمین مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہم جیسے عظیم سپہ سالاروں کی بہادری اور یرموک اور اجنادین کی عظیم قربانیوں کے ذریعے حاصل کی۔ ناظرین، ملک شام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ میرے تکیے کے نیچے سے کتاب کا ایک بنیادی حصہ مجھ سے واپس لیا جا رہا ہے۔ میری نظروں نے تعاقب کیا، ادھر سے نور پھوٹ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ شام میں رکھ دی گئی ہے، بس جب فتنے رونما ہو تو ایمان شام میں ہوگا۔ ناظرین، مبارک سرزمین شام کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ہمارے شام میں ہمیں برکتیں نصیب فرما اور ہماری یمن میں ہمیں برکتیں نصیب فرما۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کے لیے خوشحالی ہے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے ہوتے ہیں۔ بہترین بندوں کی بہترین زمین بھی شام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حوالہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائے کہ میں کس علاقے میں رہوں۔ اگر مجھے پتہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ لمبے عرصے تک رہیں گے تو میں آپ کی رفاقت کے علاوہ کہیں اور رہنے کو ہرگز ترجیح نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مجھے شام پسند نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شام میری زمینوں میں سے وہ منتخب کردہ زمین ہے جہاں میں اپنے بہترین عابدوں کو داخل کرتا ہوں۔ حضرت ابن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب جہاد اس طرح ہوگا کہ تم لشکروں کے مجموعے بنو گے، ایک لشکر شام میں ہوگا، ایک یمن میں اور ایک لشکر عراق میں۔ ابن حوالہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ صورت پاؤں تو آپ میرے لیے کسی لشکر کا انتخاب فرما دے۔ آپ نے فرمایا، تم شام کے لشکروں کو لازم پکڑنا، کیونکہ وہ اللہ کی سرزمین میں ایک پسندیدہ خطہ ہے اور وہ اپنے بندوں کو اس طرف لائے گا۔ ہاں، اگر تم وہاں نہ جاؤ تو تم یمن کا رخ کرنا اور اس کے حوضوں سے سیراب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے شام اور اہل شام کی محافظت کی مجھے ضمانت دی ہے۔ ناظرین، شام کی فضیلت پر یہ حدیث بھی سن لیجئے۔ ابو حمامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرا رخ شام کی طرف کیا ہے اور میری پیٹھ یمن کی طرف، اور مجھے کہا ہے، اے محمد، میں نے تمہارے سامنے غنیمتوں اور رزق کو رکھا ہے اور تمہارے پیچھے مدد رکھی ہے۔ عبداللہ ابن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن قریب ہجرت کے بعد ہجرت ہوگی، زمین والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ یعنی شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، جب اہل شام فساد کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر نہیں۔ میری امت میں سے ایک طبقہ نصرت مند رہے گا، جو لوگ انہیں بے یار و مددگار چھوڑیں گے وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ ناظرین، ملک شام کو حشر و نشر کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ شام وہ زمین ہے جہاں آخری بار جمع کیا جائے گا اور جہاں محشر سجے گا۔ دجال کی ہلاکت کی زمین بھی شام ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان دائیں جانب ہے اور کفر مشرق نجد کی جانب ہے۔
گھوڑوں اور اونٹوں والے عرب کے دیہاتوں میں غرور و تکبر پایا جاتا ہے، اور مسیح دجال مشرق سے آئے گا، پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور وہ مدینہ کی جانب پیش قدمی کرے گا، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے تک پہنچ جائے گا۔ پھر فرشتے اسے شام کی طرف بھگا دیں گے اور پھر ادھر اسے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ناظرین، صحابہ و تابعین کا شام میں رہائش پذیر ہونا، ان فرامین اور دین کی سربلندی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد شام کو مسکن بنا کر رہی۔ شام اور اس کے ارد گرد کے خطوں میں جہاد کرنا صحابہ کو سب سے زیادہ مرغوب تھا۔ مدینہ اور مکہ کے بعد اگر کوئی خطہ ہے جسے یہ شرف حاصل ہو کہ وہ وہاں صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت اور بڑی تعداد مدفون ہے، تو وہ بلاد شام ہے۔ یہاں جگہ جگہ انبیاء کرام علیہ السلام مدفون ہیں، یہاں تک کہ تابعین اور طب تابعین، ان کے بعد کے ادوار کے اولیاء اور ائمہ، علماء، شہداء اور مجتہدین، قائدین اور سلاطین اور اسلام کے لیے ہر طرح کی عظیم خدمات پیش کرنے والے عظیم شخصیات تو شمار سے باہر ہے، جو بلاد شام میں مدفون ہیں، جنہوں نے شام کو اپنا مسکن بنائے رکھا۔ یوں سمجھیے شام ہمیشہ ہیرو موتیوں سے بھرا رہا ہے۔ ناظرین، شام کو ارض جہاد بھی کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ جہاد کی وجہ سے بھی اس خطے کی عظمت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ آج بھی یہ خطہ کائنات کے مسائل میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔